ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ قریب میں ہی دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، ادارہ ہے، جلال پور میں بہت سارے دیوبندی مولوی ہوں گے. کل جو ہے وہ آپ ایک دیوبندی مولوی کو پکڑیں اور ایک کام کریں گے. ارے ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ کریں گے؟ ڈرے نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں دے رہا ہوں جو آپ نہیں کر سکے. ہاتھ اٹھائیں، کریں گے؟ بولیے زور سے انشاءاللہ. آپ بہت ڈر رہے ہیں کہ ارے دیوبندی مولوی کے پاس بھیج رہے ہیں. علماء تو منع کرتے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں. میں ایسا ہتھیار دے کے بھیج رہا ہوں کہ دیوبندی مولوی 5 منٹ بھی آپ کے سامنے ٹکے گا نہیں. 5 منٹ بھی نہیں ٹکے گا. صرف آپ کو 2 سوال کرنا ہے. کتنا سوال؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سب کیڑے بہت پریشان ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلا سوال آپ کو یہ کرنا ہے، غور سے سنیں. دیوبندی ہو تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی حق کو پہچاننے کے لیے کل یہ کام آپ ضرور کریں. جو عوام ہے مجھے بہت ہمدردی ہے ان سے. میرے نزدیک مجرم صرف مولوی ہے، دیوبندی عوام نہیں. دیوبندی عوام کے بارے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ ماضی میں ہمارے ہی بھائی تھے. آج جہالت کی بنیاد پر اگر وہ غلط جگہ چلے گئے ہیں تو انہیں واپس لانا سمجھا کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. آپ بھی جو ہے نرمی سے سمجھائیں، یہ باتیں پیش کریں. آپ کا رشتہ دار کوئی ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی جو ہے فرینڈ سرکل میں ہوگا، یہ ساری باتیں آپ اسے بتا کے سمجھا کے جو ہے واپس لانے کی کوشش کریں. آپ 2 سوال کریں. کتنے سوال؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا، دیوبندی مولوی سے پوچھیں کہ آپ کے 3 پیشوا ہیں. کتنے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانو توی. شاید یہ سرنیم کے ساتھ آپ نام یاد نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ بڑے ٹیڑے ہیں. نانو توی، گنگوہی، تھانوی، یہ یاد نہیں رہے گا. ایک آدمی تو بعد میں فون کر کے وہ گنگولی بولے تھے آپ. گنگولی؟ میں نے کہا گنگولی نہیں بھائی، گنگوہی. تو یہ 3 نام، مولوی اشرف علی، مولوی قاسم، مولوی رشید، یہ تو یاد رہے گا نا؟ ارے بولیے یاد رہے گا یا نہیں؟ اتنے تو پڑھے لکھے ہیں نا جلال پور کے مسلمان. 3 نام ہیں مولویوں کے کہ یہ 3 تمہارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، بڑے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ تینوں کس سے مرید تھے. کیا پوچھیں گے؟ ارے بولیے زور سے. آپ کو نیند آ رہی ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھائیں اونچا. سننا چاہتے ہیں؟ زور سے بولے جو میں پوچھ رہا ہوں. کیا سوال کریں گے آپ؟ یہ کس سے مرید تھے؟ تو دیوبندی مولوی بڑی خوشی کہے گا کہ یہ ہمارے تینوں جو ہے نا وہ حاجی امداد اللہ صاحب سے مرید تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے. اس سوال کا جواب وہ بہت کلیئر دے دے گا. شرط یہ کہ ابھی میری بات سن نہیں رہا ہو. پھر میں تو ان کو بھی اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. میں نے تو ایک دیوبندی مولوی کو کہا کہ تمہارے دادا کون تھے؟ تم ثابت کر دو کہ دیوبندی ہیں تو میں تم کو 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں. تمہارے دادا کے بارے میں بتاؤ. باپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. باپ نے تم کو دیوبندی مدرسے میں ڈالا ہے، اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی رہا ہوگا. دادا کون تھے تمہارے؟ ارے طاہر گیاوی کو میں نے چیلنج کیا ہے مبارک پور میں. کس کو؟ طاہر گیاوی کو. بہت مغلط تقریر کی تھی اس نے مبارک پور میں. اس کی بہت غیر سنجیدہ تقریر کا میں نے بہت سنجیدہ جواب دیا ہے. چیلنج کیا ہے میں نے. خاص یہ بات جسے آج میں نے اپنا موضوع بنایا یہ پیش کی ہے کہ چلو مبارک پور کی سرزمین پر میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. آ جاؤ مناظرے کے لیے. میں یہ ثابت کروں گا کہ 1857 سے پہلے اس ملک میں اور پوری دنیا میں کوئی دیوبندی نہ تھا اور تم یہ ثابت کرنا کہ کوئی سنی نہ تھا. میں غریب نواز تک ثابت کروں گا کہ جتنے تھے ہندوستان میں سب کے سب سنی تھے. سب کے سب سنی تھے. لیکن آج تک
1 سال ہو گیا 10 تاریخ کو، آج تک طاہر گیاوی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو جو ہے ایکسپٹ کر سکے، قبول کر سکے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یوسف رضا کیا مواد لائے گا، کیا میٹر لائے گا، کیا پیش کرے گا۔ تو پہلا سوال آپ کیا کریں گے کہ تمہارے یہ 3 مولوی کس سے مرید تھے؟ تو دیوبندی مولوی کیا کہے گا؟ حاجی امداد اللہ، حاجی بولیے، حاجی امداد اللہ۔ پھر آپ دوسرا سوال کریں ان سے کہ اچھا یہ بتائیں کہ حاجی امداد اللہ عقیدے کے اعتبار سے سنی تھے، بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ کیا سوال کریں گے؟ عقیدے کے اعتبار سے، معمولات کے اعتبار سے بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ اب دیوبندی مولوی گھبرائے گا، وہ کہے گا چھوڑو یہ سب بات، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا کہے گا؟ ہاں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ارے ایسا ہی ہوا ایک جگہ، لوگ گئے سوال کرنے تو اس نے یہی کہا، وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے ان لوگوں نے کہا کہ ارے نادان، جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجا ہے، یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تم کہو گے نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کیا ہم اس سے مطمئن ہو جائیں گے؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں سن لو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکے سنی اور پکے بریلوی تھے۔ حاجی امداد اللہ عرس کرتے تھے، حاجی امداد اللہ فاتحہ کرتے تھے، حاجی امداد اللہ میلاد کرتے تھے، حاجی امداد اللہ قیام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کلیات امدادیہ، 9 رسالے ہیں اس کے اندر حاجی امداد اللہ کے۔ کتنے؟ چھوٹی چھوٹی 9 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے فیصلہ 7 مسئلہ، کیا نام ہے؟ اس میں حاجی امداد اللہ نے عرس، میلاد، فاتحہ، یا رسول اللہ پکارنا، نداء یا رسول اللہ، ان تمام چیزوں کا ثبوت پیش کیا ہے، اسے جائز ثابت کیا ہے، دلیلیں دی ہیں، اور آخر میں لکھا ہے کہ میلاد میں نہ صرف جائز سمجھتا ہوں بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھ کے میں ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں، ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے قیام میں بڑا لطف آتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر کے تو دیوبندی جو ہے فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ طاہر گیاوی کہتے ہیں یہ تو گانا گاتے ہیں مسجد میں کھڑے رہ کے، درود پاک کو معاذ اللہ درود ناپاک کہا اس نے کہ یہ مسجد میں کھڑے رہ کے شور کرتے ہیں یہ لوگ، یہ درود پاک نہیں درود ناپاک ہے معاذ اللہ۔ یہ ایسی بکواس ہے رسول اللہ کی شان میں کہ موت سے پہلے تم طاہر گیاوی کا انجام دنیا میں دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھو، سرچ کرو یوٹیوب پر مولوی طاہر گیاوی گستاخ، یہ سرچ کرو، دیکھو اس کی 2 منٹ 5 منٹ کی جو ہے وہ کلپ آئے گی، اس نے تقریر میں کس طرح سے درود پاک کو درود ناپاک کہا ہے۔ تو یہ درود ناپاک، اگر یہ ناپاک ہے تو کیا یہ تمہارے پیر بھی کہتے تھے حاجی امداد اللہ؟ اٹھا کر دیکھو کیا ہے اس میں، اٹھا کر دیکھو۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں میں کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیک پڑھ رہے تھے، سلام ختم ہو گیا، قیام ختم ہو گیا، لوگ بیٹھ گئے، مجھ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ یہ حاجی امداد اللہ ہے، عرس کرتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، میلاد کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ ارے یا رسول اللہ والی نعتیں لکھی ہیں حاجی امداد اللہ نے، یا رسول اللہ والی نعتیں لکھی ہے، سنا دوں؟ آپ بھی پڑھیں، اور آج دیوبندی بھی میرے ساتھ پڑھیں یہ نعت، اس لیے کہ مولانا احمد رضا کی نعت نہیں ہے، تھانوی صاحب کے پیر صاحب کی نعت ہے۔ آج تو دیوبندیوں کو بھی جھماؤں گا میں۔ یہ دیکھیے نظر آ رہی ہے کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ کا نام لکھا ہے مصنف کی حیثیت سے، کتب مکتبہ تھانوی دیوبند۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے نعتیں لکھی ہے، سنی دیوبندی دونوں مل کر پڑھیں۔